پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس باب کو بیان کیا تھا جس کے اندر کفار مکہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر جو ظلم اور تشدد کیا اور ان کو دین اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر ظلم کو سہتے رہے، ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے، ہر مشکل اور ہر پریشانی کا سامنا کرتے رہے، لیکن آپ نے ایک پل کے لیے بھی دامن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جب مکۃ المکرمہ میں کفار مکہ کا ظلم اور تشدد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اعلان نبوت کے 5ویں سال، یعنی ہمارے نبی کو اعلان نبوت فرمائے 5 سال ہو گئے، تو 5ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں سے ٹوٹل 15 افراد کو، یعنی 11 مرد اور 4 عورتیں، جن کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان 15 نفوس قدسیہ نے مکہ چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ حبشہ چلے گئے، جو افریقہ کے اندر ایک ملک پڑتا ہے، ایتھوپیا جسے کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے جا کر رہائش اختیار کی اور اپنے ایمان اور اپنی جان کی حفاظت فرمائی۔ ان پہلی ہجرت کرنے والوں کو جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی تھی، یہ بھی اس ہجرت میں شامل تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس کے سوا بہت سارے اصحاب ہیں، جس میں حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عامر بن ربیعہ، اسی طریقے سے ان کی بیوی اور حضرت ابو حذیفہ، اس طرح ٹوٹل 15 لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں جب کفار مکہ کو اس ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تک صحابہ کرام کشتی کے اندر سوار ہو کر تشریف لے جا چکے تھے، اس لیے کفار ان کو پکڑ تو نہ سکے، لیکن پھر بھی ان کے پیچھے پیچھے چند لوگوں کو بھیجا تاکہ شاہ حبشہ سے ان کی شکایت کرے اور کہے کہ یہ ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور آپ کی سلطنت میں آ کے رہتے ہیں، ان کو واپس کر دیا جائے، اور وہ نیا دین لے کر آئے ہیں اور نئے دین کو وہ لوگ مانتے ہیں، اس طریقے سے ان کی شکایت کی جائے۔ تو ان لوگوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ قیمتی تحفے اور تحائف لے کر کے بھیجا اور حبشہ کے پاس وہ تحفے وغیرہ پیش کیے، اور ان لوگوں نے جا کے شکایت کی کہ ہمارے کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ واپس کر دیا جائے۔ اب یہ جو 15 پہلے صحابہ کرام گئے تھے، 11 مرد 4 عورتیں، اور پھر ان کے بعد 83 مرد اور 18 عورتیں بعد میں گئی، 83 مرد اور 18 عورتیں، یعنی یہ ٹوٹل جو حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی
وہ 125 کے قریب لوگ تھے، وہ 125 کے قریب لوگ تھے۔ یہ تمام جب حبشہ جا کر رہنے لگے تو کفار مکہ نے ان کا تعاقب کیا اور پھر وہاں سے لانے کی انہوں نے بھرپور کوششیں کی، اور شاہ حبشہ کی دربار میں جا کر شکایتیں بھی کی، لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی بات سن کر فیصلہ نہیں کروں گا، میں ان کی بھی بات سنوں گا۔ تو پھر بادشاہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے دربار میں بلایا اور پھر ان سے بھی پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو، آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے آئے ہیں، پھر پوچھا کہ تمہارے نبی کیا تمہیں تعلیم دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، ان کا دین کیا کہتا ہے؟ پھر آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے دین اسلام کی جو باتیں تھی وہ پیش کی۔ پھر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ان کا کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے پیش کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور اس طریقے سے اپنے عقائد کا انہوں نے اظہار کیا، اور پھر ساری باتیں ان کے سامنے رکھی۔ تو پھر شاہ حبشہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہو، آپ کو یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ وہیں پر رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر 1 سال کے بعد اعلان نبوت کا 6واں سال، جو تاریخ اسلام کا ایک بہترین سال شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سال 2 عظیم ہستیوں نے اسلام قبول کیا، جس سے اسلام کو بڑی تقویت ملی اور کھل کر عبادت کرنے کا موقع ملا، کیونکہ ابھی تک جو بھی عبادتوں کے معاملات تھے وہ چھپ چھپ کے ہوتے تھے۔ اس میں سب سے پہلی ذات جو 6 سال اسلام میں داخل ہوئی، ان کا نام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور عمر میں صرف ہمارے نبی سے 3 سال بڑے ہیں، 3 سال بڑے ہیں، اور سویبہ کا دودھ پینے کی وجہ سے ہمارے نبی نے بھی، جو لونڈی تھی نا ابو لہب کی، ان کا دودھ پیا تھا، تو ہمارے نبی نے بھی ان کا دودھ پیا، اور حضرت امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا، تو رشتے کے اعتبار سے رضائی بھائی بھی ہوئے، رشتے کے اعتبار سے رضائی بھائی بھی ہوئے۔ عمر میں 3 سال بڑے تھے، ویسے سگے چچا بھی لگتے تھے، یہ سارا معاملہ تھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شکار کا بڑا شوق تھا، آپ شکار بڑے شوق سے کرتے تھے اور روزانہ جنگلوں میں جا کر آپ شکار کیا کرتے تھے، طاقتور تھے، بہادر تھے، جنگجو تھے، آپ کی طاقت اور قوت پورے مکہ میں بڑی مشہور تھی، بڑے بہادر تھے، کوئی آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کبھی۔ یہ جب شکار سے ایک دن واپس آ رہے تھے تیر کمان لے کر، تو اس وقت آپ کے سامنے حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رشتے میں اللہ کے نبی کی پھوپھی لگتی ہے اور آپ کی بہن لگتی ہے، اور دوسری ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی اور حضرت صفیہ دونوں وہاں سے گزرے۔ انہوں نے بتایا کہ اے حمزہ، تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج ابو جہل نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، گالیاں دی ہیں، ان کو برا بھلا کہا ہے، اور ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت امیر حمزہ کو کہی گئی، تو حضرت امیر حمزہ غصے کے مارے ان کا خون کھولنے لگا، اور آپ ایک دم تیر کمان لے کر کے سیدھے مسجد حرام میں داخل ہوئے، حرم کعبہ میں آ گئے، اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور اس کے سر سے خون ٹپکنے لگا، اور پھر کہنے لگے کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تیری مجال کیسے ہوئی کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دے رہا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں؟ یعنی وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، کیا تجھے خبر نہیں ہے؟ اس طریقے سے ابو جہل کو مارا اور سب کو للکار کر کہا
کہ کوئی بھی میرے بھتیجے کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ برے کلام سے بات نہ کرے. میں ان کا چچا لگتا ہوں اور ہمیشہ میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اس طریقے سے آپ لڑ کر کے واپس گئے اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل کو مارا ہے، اس کا سر پھوڑ دیا ہے میں نے، اور للکار کے سب کو کہہ کر آیا ہوں کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کرے گا، کوئی تمہارے سامنے نہیں آئے گا، خوش ہو جاؤ. میرے آقا نے فرمایا میں خوش نہیں ہونے والا، میں خوش تب ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. تو اس وقت حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. مکہ والوں کو پتا چلا تو ایک الگ ہی کیفیت ہو گئی کہ ایک بہادر جنگجو شخص جو بڑا دلیر تھا وہ بھی ان کے دامن میں آ گیا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو ایک سناٹا چھا گیا مکہ کے اندر. اور تیسرے دن، 3 ہی دن گزرے تھے، تیسرے دن امیر حمزہ کے ایمان لانے کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی دامن اسلام میں آ گئے. اور ان کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. وہ تلوار لے کے نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے. امیر حمزہ اسلام لے آئے نا تو ان کو اور زیادہ غصہ آیا، تلوار لے کے نکل پڑے. امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد غصے کے عالم میں جب وہ تلوار لے کے نکلے، راستے میں کسی نے بتایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میرا یہی ارادہ ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا، ان کا سر قلم کر دوں گا، یہ ارادے سے نکلا ہوں. تو آپ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو. کسی نے جو ملاقات ہوئی نا اس نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لے لو. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئے ہیں. حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بہنوئی تھے، کہا کہ وہ بھی ایمان لے آئے. پہلے ان کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو، پھر آگے بڑھنا. حضرت عمر کو غصہ تو تھا ہی، غصہ اور زیادہ ہو گیا. ویسے ہی جلالی ہیں، اور زیادہ جلال آ گیا. سیدھے پہنچے اپنے بہنوئی کے گھر. دروازہ بند تھا، کھٹکھٹایا، آواز دی. جب آواز سنی تو وہ دونوں ڈر گئے. آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں ڈر گئے کیونکہ ویسے ہی وہ غصے والے تھے. اور جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا انہوں نے قرآن کا وہ حصہ چھپا دیا. پڑھ رہے تھے جو قرآن کی آیتیں انہوں نے چھپا دی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. پھر اندر جا کر کہا کہ میں نے کیا سن رہا ہوں کہ تم ایمان لے آئے ہو؟ پھر انہوں نے کہا ہاں ایمان لے آئے ہم. کہا ابھی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے. کہا کہاں ہے وہ بتاؤ مجھے. پھر جب قرآن کے اوراق ان کے سامنے کیے گئے تو اس میں یہی آیت کریمہ تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. جب قرآن کی آیتیں پڑھی یقیناً قرآن دل بدل دیتا ہے، قرآن دل کو تبدیل کر دیتا ہے. ان کے دل کے اندر وہ قرآن کی آیتیں اثر انداز ہوئی. پھر بھی آپ وہاں سے نکلے، حالانکہ انہوں نے اپنے بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، اپنے ہاتھوں سے تماچے لگائے ان کو ایمان لانے کے اوپر. ان کی بہن کے منہ سے تو خون بھی نکلنے لگا، اتنا ان کو مارا گیا. پھر وہاں سے آپ نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے، ہاتھ میں تلوار ہیں. اور جیسے آپ پہنچے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، ابو ارقم کے مکان کے اندر رہتے تھے. اس وقت وہاں پر قیام فرمائے ہوئے تھے. حضرت امیر حمزہ بھی ساتھ میں تھے، دوسرے بھی صحابہ وہاں پر موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں پر تھے. حضرت عمر پہنچے اور دروازہ بند تھا تو آپ نے کنڈی بجائی، دروازہ کھٹکھٹایا. اندر کے لوگوں نے دروازے کی چھوٹے سے سوراخ سے جھانک کر دیکھا کہ عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے. ویسے ہی لوگ ڈرتے تھے ان کا نام سن کر کے، اور پھر تلوار لے کر آئے ہوئے ہیں. لوگوں نے دروازے کے اندر سے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے گھبرا کر کے کہ دروازہ کھولنا مت، عمر تلوار لے کے آئے ہوئے، کسی کی گردن اڑا دیں گے. بڑے غصے میں لگ رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، حضرت امیر حمزہ بھی تھے. حضرت امیر حمزہ نے بلند آواز سے فرمایا دروازہ کھول دو، اندر آنے دو. اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو سلامت رہے گا، ہم اس کی عزت کریں گے.
اور اگر بری نیت کے ساتھ آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو اتار دیں گے. حضرت امیر حمزہ نے یہ کہا. اب جیسے ہی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا, ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر کا ہاتھ پکڑ لیا. عمر کا ہاتھ پکڑ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے خطاب کے بیٹے, تو مسلمان ہو جا, آخر کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا. یہ جملہ تھا حضور کا, مسلمان ہو جا, آخر کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا. اتنا کہنا تھا, ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور یہ مسلمان ہونے میں آپ کا نمبر کون سا تھا؟ 40واں. کون سا نمبر تھا؟ 40واں نمبر تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اس طریقے سے آپ مسلمان ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے, اور اس وقت جتنے بھی صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے زور سے ایک نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. یہ نعرہ لگایا, یعنی نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی. کیوں بلند کی؟ کیونکہ عمر ایمان لائے ہیں. ایک سب سے مضبوط بندہ, سب سے طاقتور بندہ, جن کا رعب و دبدبہ پورے مکہ میں پھیلا ہوا ہے, بلکہ اطراف میں پھیلا ہوا ہے, وہ بندہ ایمان لے آیا ہے. بلکہ ان کا ایمان لانا گویا ایسا تھا پورا مکہ ایمان لے آیا, پورا مکہ ایمان لے آیا. 1000 بندوں کے مقابلے میں تنہا تھے آپ, وہ ایمان لے آئے. اور یہ ایمان ایسے بھی نہیں لائے, اس کے پیچھے بھی ہمارے نبی کی دعا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ مولا ابو جہل اور حضرت عمر دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما, اسلام کو تقویت عطا فرما, یعنی دونوں میں سے کسی کو تو ایمان نصیب فرما. یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی. یہ دعا فرمائی, اس کے دوسرے ہی روز حضرت عمر اسلام کے اندر آ گئے. اب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب جیسے اسلام لائے, حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب تک تو چھپ چھپ کے عبادتیں ہو رہی تھی, اب عمر اسلام لایا ہے, اب عبادتیں مکانوں میں چھپ کے نہیں ہوگی, حرم کعبہ میں جا کے عبادت کریں گے. اسی گھر سے, دار ارقم سے صحابہ نے 2 لائن بنائی, 2 لائن بنائی. ایک لائن میں آگے حضرت عمر کھڑے تھے اور دوسری لائن میں حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. یہ دونوں شیر آگے آگے ہیں اور صحابہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں, اور نعرے بلند کرتے ہوئے دار ارقم سے حرم کعبہ تک پہنچے. کفار کے اندر آپس میں نوک جھوک تو ہوئی, معاملات بگڑے, لیکن حضرت عمر تھے, اتنی جرت بھی ان کے نہیں ہوتی تھی کہ مقابلہ کر سکے. آخر کار پھر اس کے بعد اسلام علی الاعلان چلا, عبادتیں علی الاعلان ہونے لگی, اور کھل کر لوگ اسلام کے بارے میں باتیں کرنے لگے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ 6واں سال نبوت کا جو بڑا عظیم سال رہا, کہ جس کے اندر کھل کر اسلام کی دعوتیں بھی ہونے لگی. ویسے دعوت تو کھل کے ہو ہی رہی تھی, لیکن خاص کر کے عبادتوں کا معاملہ تھا, وہ کھل کر عبادتیں ہونے لگی. کیونکہ 2 عظیم ہستیاں, حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ایمان لے آئے, اور اس کے بعد اسلام کو طاقت ملی, اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت عمر کو بھی کفار مکہ نے ستانے کی کوشش کی, ان کو بھی ستایا جا رہا تھا, لیکن اس وقت عاص بن وائل سہمی, جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا, جو زمانے جاہلیت میں آپ کا حلیف تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی مار داڑ سے ہمیشہ بچے رہے. کبھی کسی کی مار آپ نے کھائی نہیں ہے, لیکن آپ کی مار بہتوں نے کھائی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اس کے بعد پھر 3 سال بڑے کٹھین رہے. اعلان نبوت کا 7واں سال, 8واں سال اور 9واں سال, یہ 3 سال بڑے کٹھین تھے, کیونکہ وہ 3 سال ایسے تھے جس کے اندر مکہ والوں نے
ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاندان قریش کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا، اور ان کو شعب ابی طالب میں، یعنی ابو طالب کی جو گھاٹی تھی نا، اس گھاٹی کے اندر ان کو قید رکھا تھا 3 سال تک، ہمارے نبی کو بھی اور پورے خاندان کو، خاندان قریش کو، خاندان بنو ہاشم کو، آپ لوگوں کو قید کر دیا گیا۔ اور ان لوگوں نے 4 شرطیں رکھی۔ کتنی؟ یعنی کہ تمام کفار کو ان لوگوں نے بتا دیا کہ ان 4 چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ نمبر 1، کوئی بھی شخص خاندان بنو ہاشم سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، بائیکاٹ، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ دوسرا، کوئی بھی شخص ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا سامان نہ خریدے گا نہ بیچے گا، یعنی بزنس میں بھی بائیکاٹ۔ نمبر 3، کوئی بھی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات اور بات چیت نہیں کرے گا، بالکل بند، یہ بھی ختم کر دیا گیا۔ نمبر 4، کوئی بھی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی بھی چیز لے کر نہیں جائے گا۔ ان 3 سالوں کے اندر ہمارے نبی اور آپ کا خاندان بنو ہاشم 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر قید رہے، اور آپ کے ساتھ نہ کوئی بات کرتا، نہ کوئی آپ کو کوئی چیز بیچتا نہ خریدتا، اور نہ آپ کو کھانا دیا جاتا نہ پانی دیا جاتا۔ فرمایا گیا وہ 3 سال اتنے کٹھن گزرے ہیں کہ خاندان بنو ہاشم نے جانوروں کے سوکھے چمڑے پانی میں ابال کر کھانا کھایا ہے، درختوں کی چھالیں اتار اتار کے کھاتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ اتنی مشکل اور بگڑی ہوئی حالات کے اندر آپ نے یہ 3 سال گزارے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے تھے، پوری پوری رات روتے تھے، ان کو نیند تک نہیں آتی تھی۔ یہ 3 سال بڑے کٹھن تھے۔ آج لوگوں کو خاندان کی اتنی فکر لگی رہتی ہے نا کہ وہ اپنے دین سے بغاوت کر لیتے ہیں، اپنے دین سے بغاوت کر لیتے ہیں۔ عقائد کے معاملہ میں جب کوئی بات آتی ہے کہ مولانا یہ بات ساری برابر ہے، لیکن اب کیا کریں، ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، ہمارا خاندانی مسئلہ ہے۔ یہاں حضور کا پورا خاندان جن کا بائیکاٹ کیا گیا، کس لیے؟ ایمان لانے کی وجہ سے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس لیے، اسلام کی دشمنی کے اندر یہ بائیکاٹ ہو رہا ہے تو پتا چلا ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے، اسلام کے اندر یہ ہمیشہ معاملہ رہا ہے۔ اگر کوئی ہم سے اس لیے نہیں ملنا جلنا چاہتا کہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، درست ہے، عین قرآن کے مطابق ہے، تو کوئی اگر ہمارا بائیکاٹ کر رہا ہے تو کرنے دیا جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر بائیکاٹ جھیلیں گے تو یہ بھی نبی کی سنت ادا ہو جائے گی، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی بھی اپنے دین سے بڑھ کر، اپنے ایمان سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں ماننا، چاہے کوئی بھی ہو، سگا باپ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ دین سے ہٹتا ہے تو اسے دور کر دیا جائے گا۔ سگا بیٹا کیوں نہ ہو، دین سے ہٹتا ہے اسے بھی دور کر دیا جائے گا۔ ہمارا خاندان ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں بھی کوئی دین سے ہٹا ہے اسے بھی دور کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے پہلی چیز ہمارا ایمان ہے، پھر سب کچھ بعد میں ہے، ساری رشتہ داریاں بعد میں ہے، اس لیے کہ ہمارا تعلق سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، پھر باقی سب کے ساتھ ہے۔ تو ہم کبھی بھی کسی اور کے لیے ہم اپنے رب سے تعلق نہیں توڑ سکتے، اپنے نبی سے تعلق نہیں توڑ سکتے۔ تو اس لیے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، سیرت مصطفیٰ سے یہ چیز بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ بائیکاٹ اگر ہمارے لیے کوئی کر رہا ہے یا ہمیں کسی کا بائیکاٹ کرنا پڑے، یہ بھی ہے، ہمیں بھی کسی کا بائیکاٹ کرنا پڑے تو کر دینے کا۔ اگر وہ دین کے اوپر نہیں چل رہا، دین کے اصولوں پہ نہیں آ رہا، وہ سنیت سے منہ پھیر رہا ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، اس کو بھی بائی بائی کر دینا چاہیے۔
کیونکہ ہمارے لیے دین پہلے نمبر پر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ 3 سال بڑے کٹھن گزرے، بڑے مشکل گزرے، اور پھر شاب ابی طالب سے، یعنی ابو طالب کی اس گھاٹی سے 3 سال کے بعد پھر جب بائیکاٹ ختم ہوا، اس کے اندر پوری لمبی ڈیٹیل میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، بائیکاٹ ختم ہوا اور پھر آپ واپس لوگوں کے ساتھ رہنے لگے، لوگوں نے آپ کے ساتھ معاملات کرنے لگے، آپ ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آ گئے۔ وہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ کون سا سال؟ نبوت کا 10واں سال۔ میں ابھی نبوت کا 10واں سال بول رہا ہوں، کیونکہ نبی نے اعلان فرمائے کتنے سال ہوئے؟ 10 سال۔ ابھی ہجری کی شروعات ہوئی نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی نا، وہاں سے ہجری کی شروعات ہوتی ہے، تو ابھی ہجری ہے نہیں، ابھی نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، اس طریقے سے ہم شمار کرتے ہیں۔ تو نبوت کا 10واں سال تھا، شاب ابی طالب سے باہر آئے۔ اب وہ سال بھی میرے نبی کے لیے بڑا کٹھن رہا، بڑا مشکل رہا۔ اس سال کو اللہ کے نبی نے عام الحزن کہا۔ کیا فرمایا؟ عام الحزن، یعنی غموں کا سال۔ کیسا سال؟ غم کا سال۔ کیونکہ جب شاب ابی طالب سے آئے نا، تو سب سے پہلے جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، جو ہمارے نبی کے چچا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، ہر سکھ میں ہر دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ہر معاملات میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور بچپن سے آپ انہی کے ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ بھی رہے، بلکہ شاب ابی طالب میں بھی آپ ساتھ ہی میں تھے، اس وقت بھی آپ ساتھ میں تھے، تو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ بس اتنا تھا کہ آپ کے ایمان کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ آپ ایمان نہیں لائے تھے، آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے نبی نے آپ کے سامنے ایمان کی پیشکش کی تھی، لیکن آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، قبول نہیں فرمایا تھا۔ اس لیے ہمارا موقف یہی ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ہم ان کو ادب سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب بھی کہتے ہیں، جناب ابو طالب بھی کہتے ہیں، ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، اس لیے لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے نبی کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ محبت سے رہے ہیں، ہمیشہ ان کی بھلائی اور اچھائی کے بارے میں انہوں نے سوچا ہے، اس لیے ہم اسی پر ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایمان نہیں لائے، یہ صرف ہمارا قول نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین کے اندر بہت سارے، بلکہ زیادہ تر بزرگوں کا یہی قول ہے کہ آپ ایمان لائے نہیں تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو آپ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کو بہت غم ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا درد ہوا، حضور بہت اداس رہنے لگے، مایوس رہنے لگے، ان کے انتقال کے بعد آپ بڑے غمگین رہنے لگے، اور ان کا انتقال ہوا، اور 3 یا 5 دن کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی پیاری بیوی، جو حضور کے ساتھ 25 سال تک وہ رہے اور حضور کا ساتھ دیا، ہر جگہ ساتھ دیا، اور ان کے انتقال کی وجہ بھی کیا رہی؟ ابی طالب کی گھاٹی میں آنے والی مشکلات، کھانا نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، اس لیے آپ کمزور ہو گئے تھے، اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 65 سال۔ کتنی؟ 65 سال، 65 ایئرس کے تھے آپ۔ 65 سال کی عمر، کھانا نہ ملا، پانی نہ ملا صحیح سے، ملتا تو بھی تھوڑا بہت مل جاتا، تو اس وجہ سے آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، آپ کے بدن میں طاقت نہیں رہی تھی۔ تو 3 یا 5 دن کے بعد سیدہ خدیجہ کا بھی وصال ہو گیا، تو حضور اور بھی زیادہ غمگین ہو گئے، بہت زیادہ غمگین ہو گئے، بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ 2 سب سے بڑے سپورٹر جو تھے میرے نبی کے، ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے، وہی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے، بڑے غمگین ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد آپ نے دیکھا کہ مکہ کے اندر تو میں لوگوں کو بار بار ایمان کی دعوت دے چکا، لیکن کوئی بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، بڑی مشکل حالات ہیں، لڑائی جھگڑوں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا کہ میں مکہ کے باہر جو دوسرے قبیلے رہتے ہیں،
میں ان قبیلوں میں جا کر دین کی دعوت دوں، میں ان تک اسلام پہنچاؤں، ان کو میں اپنے رب کا پیغام سناؤں۔ تو آپ گئے طائف کے اندر۔ کہاں گئے؟ طائف۔ یہ بڑا سر سبز و شاداب علاقہ تھا طائف، ہرا بھرا علاقہ تھا، اور وہاں پہ 3 بھائی رہتے تھے، اور تینوں وہاں کے سردار تھے، بڑے بالدار تھے، وہاں سب امیر لوگ رہتے تھے طائف کے اندر۔ تو آپ وہاں گئے اور طائف کے بازار میں جا کر اور طائف میں پہنچ کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جو 3 بھائی وہاں رہتے تھے ان تمام نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار تو کیا ہی کیا، ان لوگوں نے انتہائی بےہودہ اور گستاخانہ جواب بھی دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ان لوگوں نے شریر اور بدماش قسم کے بچوں کو لگا دیا۔ کچھ بدماش قسم کے بچے ہوتے ہیں نا، شرارت کرنے والے، ایسے بچوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے کر دیا۔ اس سفر کے اندر ہمارے نبی کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت سیدنا زید بن حارثہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ اب طائف کے بازار میں اللہ کے نبی کو خوب مارا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کے اوپر اتنے پتھر مارے گئے، آپ کے پیروں میں اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ نے جو چمڑے کے موزے پہن رکھے تھے، خف جسے کہا جاتا ہے، وہ پورے موزے لہو سے بھر گئے تھے، خون سے بھر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ستایا گیا اور آپ کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا۔ اسی وقت آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور وہ حکم کہتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان طائف والوں کو مسل کے رکھ دوں جنہوں نے آپ پر ظلم و تشدد کیا ہے، آپ کے اوپر پتھر برسائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مجھے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی، مجھے انہیں نہیں مارنا، میں انہیں کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے آقا فرماتے یہ ایمان نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی، ان کی نسل میرا ساتھ دے گی، وہ میری باتوں کو مانے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی امت کے لیے نرم دل ہیں اور کتنے رحم دل ہیں، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے موزے خون سے بھر گئے، اور فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ مر جائیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ایمان نہ لائے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسل ایمان لائے گی، ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں حضور کا دل کتنا نرم تھا اور حضور کے ماننے والوں کا دل کتنا گرم ہے، ہمارا کتنا گرم ہے۔ حضور کا دل اتنا نرم اور ہمارا کتنا گرم۔ آج ہمیں کوئی ایک پتھر مار دینا ہم اس کا گھر اڑا دیں، یہ ہمارے تیور ہیں۔ کوئی ہمیں ٹچ کیا کر دے، بلکہ اگر ہم گاڑی لے کے جا رہے ہوں اور کوئی ہماری گاڑی کو ٹچ کر دے تو خیریت نہیں اس کی، ہم اس وقت اس کو اتنا ماریں گے جب تک کہ وہ ہاتھ جوڑ کے ہمارے قدموں میں نہ گر جائے۔ یہ ہماری حالت ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے چاہنے والے، حضور سے پیار کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے۔ دوستو اپنے دل میں نرمی پیدا کریں، نرمی بہت بڑی چیز ہے، معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں، معافی بڑی چیز ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ حضور اپنی امت سے بہت پیار کرتے، میرے آقا تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جہنم میں جائے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کوئی جنازہ آپ کے سامنے سے جا رہا ہے، میرے آقا رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ کوئی مومن تھوڑی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، شاید وہ کسی یہودی کا جنازہ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے، کاش کہ وہ ایمان لے آتا، جہنم میں نہ جاتا، جنت میں چلا جاتا۔ حضور کے دل میں اتنی محبت تھی لوگوں سے، وہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ جنت میں جائے، ہر بندہ
جنت میں جائے. حضور یہ چاہتے تھے. تو نرم دلی اختیار کی جائے, معاملات جتنا کم ہو اتنا جلدی اس کو ختم کر دیا جائے, کسی بھی معاملات کو بہت زیادہ بڑھاوا نہ دیا جائے. یہ ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنانا, یہ ہمیں بہت اچھے سے آتا ہے. رائی کا پہاڑ بنانا, چھوٹی سی بات کو لمبی کر دینا. حالانکہ ہمارے اندر تو یہ ہونا چاہیے کہ پہاڑ کو رائی بنا دیا جائے, بڑے معاملوں کو چھوٹا کر دیا جائے, اس کو سلجھانے کی کوشش کی جائے. خیر, ہمیں سیرت مصطفیٰ سے یہ چیز بڑی سیکھنے کی ضرورت ہے. آئیے آگے کچھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. جب نبوت کا 11واں سال آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ, یہاں کے لوگ ایمان لا رہے نہیں ہیں, معاملات بڑے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دوسرے بھی طریقے اپنائے لوگوں تک اسلام پہنچانے کے. حضور کسی بھی طرح کوشش کرتے تھے کہ لوگ تک اسلام پہنچے. جہاں کچھ لوگ جمع ہو جاتے میرے آقا وہاں پہنچ جا کے اسلام کی باتیں سنا دیا کرتے تھے. ہاں, کفار کا میلہ لگتا نا, میرے آقا اس جگہ جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دے دیتے تھے. موقع دیکھتے تھے کہاں لوگ ملتے ہیں دین کی دعوت دی جائے, کہاں لوگ ملتے ہیں دین کی دعوت دی جائے. یہ والا معاملہ تھا. آج یہ والا معاملہ ہے نہیں ہے, بلکہ اگر ایسا ہو نا کہ کہیں پر بھی لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دیا جائے تو لوگ دیکھ کے بھاگ جائیں گے, یار مولانا آ رہے بھاگ جاؤ. یہ والا معاملہ ہے. گلی کا راستہ چینج کر لیں گے, بدل لیں گے دین کی. اور یہ دین کی دعوت دینا صرف عالموں کا کام نہیں ہے, ہاں, اور صرف پیروں کا کام نہیں ہے. دین کی بات پہنچانا اللہ کے نبی کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے. ہاں, سب کی ذمہ داری ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں, آپ بھی لوگوں کو دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن مسئلہ یہ کہ دین کی باتیں پہنچائیں گے تب جب خود عمل کریں گے نا, ورنہ سامنے سے کوئی بول دے گا تو کتنی نماز پڑھتا ہے, تم کیا جواب دیں گے. یہ والے معاملات ہمارے. تو دوستان محترم, ہمیں اس باتوں پر عمل کی بہت ضرورت ہے. حضور کا میلاد تو بڑے شوق سے سنتے ہیں, ان کی زندگی مبارکہ کو سنتے ہیں, لیکن اس پر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے. عمل بہت ضروری ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ایمان جلدی سے لا نہیں رہے, معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے آقا نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سے 2 قبیلے جو اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے وہاں پر, وہ لوگ جب مکۃ المکرمہ آتے سال میں ایک بار کعبہ کا طواف کرنے کے لیے, کیونکہ کعبہ کا طواف تو ہمیشہ رہا نا, سارے لوگ جو کفار مکہ تھے نا وہ بھی زمانے جاہلیت میں بھی طواف کرتے تھے, کعبہ کا ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے. تو وہ لوگ آتے, اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے, لوگ آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا, ان لوگوں کو دین کی دعوت پیش کی. تو نبوی 11ویں سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قبائل وہاں مینا کے میدان میں تشریف لائے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں ان کو سناتے اور سنا کر اسلام کی دعوت پیش فرماتے. اب یہاں پر ہوا ایسا کہ جہاں پر میرے آقا نے ان کو دین کی دعوت پیش کی, اس کا نام تھا عقبہ. کیا نام تھا؟ عقبہ. یہ مینا کے اندر ہے یہ جگہ عقبہ. مینا میں عقبہ گھاٹی کے پاس جہاں مسجد العقبہ موجود ہے. کون سی مسجد ہے؟ مسجد العقبہ, وہاں موجود ہے. وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے والے قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں کے پاس گئے اور ان کو دین کی دعوت دی. اب وہ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا. کتنے؟ 6 لوگوں نے. حضرت عقبہ بن عامر, حضرت ابو امامہ, حضرت عوف, حضرت رافع بن مالک, حضرت قطبہ, حضرت جابر بن عبداللہ, یہ سب 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ پہلے سال جب آئے نا وہ مکہ کے اندر مینا کی وادی میں تب. اور پھر دوسرے سال نبوی 12واں سال تھا, اس وقت بھی اللہ کے نبی نے موقع دیکھا کہ اس سال پھر لوگ آئیں گے.
وہ حج کا جو مہینہ ہوتا ہے نا اس مہینے میں آتے تھے. اس سال لوگ آئیں گے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو مدینہ کے 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا. پہلے سال 6 لوگ, دوسرے سال 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور وہ جب 12 لوگ ایمان لے آئے اور ان کو پتا تھا کہ پہلے 6 لوگ ایمان لائے تھے, اب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مکہ کے اندر کافی مسلمان ہو گئے, مدینہ میں کافی مسلمان ہو گئے, اب ہم تو بڑے دور ہیں آپ سے, آپ مکہ میں رہتے ہیں, ہم مدینہ میں رہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی مبلغ بھیج دیں. کیا فرمایا؟ کوئی مبلغ بھیج دے اپنا, یعنی کوئی ایسا بندہ آپ کا بھیج دے جو وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہے, لوگوں کو دین کے مسائل سکھاتا رہے, اسلام کی تعلیم دیتا رہے. ہم نے تو صرف ابھی کلمہ پڑھا ہے, ہمیں کچھ پتا ہے نہیں, ہمیں پورا سیکھنا ہے نا, طریقہ سیکھنا ہے, اسلام کے سارے اصول اور قوانین سیکھنے ہیں. یا رسول اللہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی مبلغ بھیج دے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی جن کو پوری دنیا حضرت مصعب بن عمیر کے نام سے یاد کرتی ہے, ان کو مدینہ پاک بھیجا اور کہا مصعب جاؤ, میں تم کو مدینہ پاک کے اندر جو یثرب کہا جاتا ہے پہلے, جاؤ میں تمہیں وہاں پر دین کا دائی بنا کر بھیج رہا ہوں, لوگوں کو دین کی دعوت دو, دین سمجھاؤ, دین سکھاؤ, دین پڑھاؤ لوگوں کو. اب میں آپ کو یہاں پر رہ کے بتانا چاہتا ہوں, یہی وقت جب وہاں کے لوگ ایمان لائے تو اس وقت حضرت اوس, یہ قبیلہ اوس کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بڑے بہادر تھے اور با اثر شخص تھے, پورے قبیلے کے اندر ان کا نام تھا. حضرت مصعب بن عمیر نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت کا اظہار کیا کہ میں اسلام کو پسند نہیں کرتا. پھر جب مصعب بن عمیر نے قرآن مجید پڑھ کے سنایا تو قرآن کی آیتیں ان کے دل میں گھر کر گئی, ان کا دل پگھل گیا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی, اور 1 سال کے بعد میرے نبی نے ہجرت فرمائی. کتنے سال کے بعد؟ 1 سال کے بعد. اب حضرت مصعب بن عمیر کو کتنا ٹائم ملا؟ 1-1.5 سال. وہاں محنت کرنے کے لیے کتنا ٹائم ملا؟ 1-1.5 سال. وہاں آپ نے خوب محنت کی, لوگوں کو دین سمجھایا, دین بتایا. یہی تو وجہ تھی کہ جب میرے آقا مدینہ پاک میں جا رہے تھے نا تو ابھی قافلہ پہنچا نہیں تھا, بیچ راستے میں تھے ہمارے نبی, صدیق اکبر بھی ساتھ میں تھے, اور دوسرے بھی جو راستے میں آپ کے ساتھ ہوئے وہ سارے لوگ, اور جو آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہو گئے. حضرت سراقہ وغیرہ, وہ 70 کا پورا قافلہ تھا. ابھی مدینہ پہنچے نہیں, پورے مدینہ والے اپنے گھروں کی چھت پہ آنے کا انتظار کر رہے, چڑھ کے دیکھ رہے. اور جب میرے نبی تشریف لائے نے تو اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے, بچے گلیوں میں دوڑنے لگے اور خوشیوں کا سما بن گیا, اور اپنے ہاتھوں کے اندر کھجور کی ڈالیاں لے لے کے دوڑنے لگے اور کہنے لگے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی. یہ جو مدینہ میں عشق رسول پھیلایا, لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کی, لوگوں کے دلوں میں نبی کی چاہت پیدا کی, یہ سارے نبی کے دیوانے بن گئے تھے. یہ محنت کسی اور کی نہیں تھی, حضرت مصعب بن عمیر کی تھی. 1.5 سال کے اندر مصعب بن عمیر نے مدینہ والوں کو ایسا عشق رسول کا جام پلایا کہ مدینہ والے نبی کی آمد پر خوشی سے جھوم اٹھے تھے, خوشیوں کا سما بن گیا تھا, ان کے چہرے کھل اٹھے تھے. یہ محبت کا بیج بونے والا کوئی اور نہیں, حضرت مصعب بن عمیر تھے. ہاں, یہ صحابی رسول جنہوں نے مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اور اسی سال جب میرے آقا مکہ المکرمہ میں تھے, جب یہ لوگ ایمان لائے اور پھر مدینہ واپس پہنچے, مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا. اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا اور معراج کی عظمتوں سے آپ کو نوازا گیا. اسی سال معراج ہوئی. رجب کا مہینہ تھا, 27ویں شب تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نے آپ کو بیدار کیا, آپ کا سینہ چاک کیا, دل کو نکالا,
زمزم سے دھویا، حکمت و علم اس میں اونڈیلا، براق پر سوار کیا اور بیت المقدس گئے، وہاں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور وہاں سے پھر آپ براق وہاں سے آپ پھر نور کی سیڑھی پر سوار ہو کر کے آپ آسمانوں پر گئے، اور مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کو دکھایا، آپ نے جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کو دیکھا، عرش کے اوپر سدرہ سے آگے لامکہ گئے، اپنے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک پل کے اندر پھر واپس دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو یہ معراج بھی اسی وقت ہوئی، معراج بھی اسی وقت ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے مکۃ المکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت پیش کی، اور مدینہ سے آنے والے قافلوں کے اندر بھی آپ نے دین کی دعوت پیش کی، اور پھر مدینہ کے اندر بھی اسلام پھیلتا چلا گیا، اور پھر جب مدینہ کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی، اور مسلمانوں کے لیے مدینہ سیف ہو گیا، مسلمانوں کے لیے مدینہ سیف علاقہ ہو گیا، مکہ جیسی مار دھاڑ نہیں تھی، وہاں لڑائی جھگڑے نہیں تھے، مکہ میں روز کسی نہ کسی صحابی کو مارا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اے محبوب اب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ پھر صحابہ کرام مدینہ کی طرف گئے اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی زمینیں، یہ سب آپ نے چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے مدینہ کے لیے چلے گئے۔ جو مدینہ گئے ان کو مہاجر کہا گیا، اور جو مدینہ کے پراپر رہنے والے تھے ان کو انصار کہا گیا۔ تو صحابہ کی دو قسمیں ہیں، کتنی قسمیں؟ یعنی پہچان کے لیے دو، انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ۔ جو مدینہ ہی کے تھے ان کو انصار کہا گیا، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو کیا کہا گیا؟ مہاجر۔ کیا کہا گیا؟ مہاجر، ہجرت کرنے والے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ساتھ لے کر کے پھر میرے آقا نے ہجرت فرمائی، اور وہ ہجرت کا واقعہ جو بڑا مشہور ہے، جو میں آپ کے سامنے اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ کل رہا تو اسی سے میں شروعات کروں گا، اور ہجرت کا واقعہ مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے حضور کی سیرت طیبہ، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے چمکتے ہوئے یہ ابواب، جس کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا دل مچل جاتا ہے، اور یقین جانے یہ مجھے سنانا پڑتا ہے، ورنہ ہر مسلمان کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ ہمارے گھر کے اندر ایسے رہنی چاہیے، اور ایسے اس کا مطالعہ ہونا چاہیے جیسے ہمیں چائے پینے کی عادت ہے۔ کیسے؟ چائے پینے کی، جس طرح ہم صبح چائے پیتے ہیں اور شام کو چائے پیتے ہیں، اس طرح جو چائے پینے کی عادت ہے نا، اسی طرح دن میں 2 مرتبہ حضور کی سیرت پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، زیادہ نہ صحیح 2 پیج، کتنا؟ 2 پیج کتاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، اور روزانہ 2 پیج ہمارے نبی کی زندگی کے پڑھنا۔ یقین جانو حضور کی زندگی پڑھتے رہو گے نا، تمہارا پورا دن حضور کے خیالوں میں گزرے گا، ہاں حضور کے خیالوں میں گزرے گا، آپ کو وہ واقعات یاد آتے رہیں گے، جو پڑھا تھا وہ یاد آتا رہے گا، حضور کے شب و روز یاد آتے رہیں گے، اور جب پورا دن حضور کا خیال رہے گا نا، نبی کا خیال رہے گا، تو کبھی رات میں قسمت بھی جاگ جائے اور اللہ کے نبی خود خواب میں تشریف لے آئے، اور پھر ہماری قسمت جاگ جائے اور حضور کا دیدار ہو جائے۔ یہ سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے نا، وہ روزانہ پڑھنے والی کتاب ہے، پڑھا کرو اسے، اپنے گھر میں اس کا مطالعہ رکھو، اپنی عورتوں کے، بلکہ میں تو عورتوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو آپ بھی پڑھو، ہر زبان میں موجود ہے، اگر آپ کو خریدنا نہیں ہے تو موبائل کے اندر PDF ڈاؤن لوڈ کر لے، ہندی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، روزانہ 2 پیج ہمارے نبی کی زندگی کے پڑھو، مجھے امید ہے تم سال میں 2 مرتبہ اس کتاب کو ختم کرو گے۔ کتنی بار؟ 2 مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ پڑھ لو گے، اگر آپ روز 2 پیج پڑھ لو اس کے،
میں تو کہتا ہوں سونے سے پہلے بھی کتاب پڑھ کے سویا کرو، یقین جانے آپ کا دن بڑا خوشگوار گزرے گا. ہم ویسے ہی کچھ نہ کچھ تو پڑھتے رہتے ہیں، روزانہ 50-60 میسج پڑھ لیتے ہیں لوگوں کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، فالتو والے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. 50 مرتبہ فیس بک کھول کے اس کو بھی ہم چیک کرتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کم سے کم 10 منٹ نکال کے حضور کی زندگی پڑھ لیتے ہے نا، ہماری زندگی سنور جاتی یار. اور کم سے کم ہم تو ان کے غلام ہیں نا، ان کی غلامی کا حق بھی ادا کر لیتے کہ ان کے غلام ہو کر کے، ان کے نوکر ہو کر کے، ان کے چاہنے والے ہو کر کے کم سے کم ان کی زندگی کو پڑھ تو رہے ہیں، مطالعہ تو کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بیان تو کرنا ہی ہے، میں تو کرتا ہی رہوں گا، لیکن میرے بیان سے زیادہ اہمیت اس بات کو دو کہ آپ خود پڑھو. جب خود پڑھو گے نا تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑا ہائی ہو جائے گا. کبھی تو ایسا ہو کہ مولانا نے بولا صحیح ہوگا کہ غلط، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. ہاں، بلکہ کچھ لوگ تو مسجد سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں، مولانا جمعہ میں یہ بات کہی، یہ برابر ہوگی؟ ہاں، جمعہ میں نکل کے باہر سیڑھیوں میں باتیں کرتے ہیں، چپل پہنتے ہوئے تھے، آج مولانا نے یہ کہا، یہ برابر ہے؟ دوسرے کو پوچھتے، یعنی وہ بڑے مفتی صاحب ہے کوئی سامنے والے، ان سے پوچھ رہے کہ برابر ہے. تو یہ حالت ہوتی ہے نا کہ یعنی آپ مولانا کی بات پہ بھروسہ نہیں کر رہے. میں آپ کو سامنے سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ خود کتاب پڑھو. جب آپ خود پڑھو گے نا تو آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو جائے گا. مجھے کسی اور کی بات پہ بھروسہ نہیں، میں نے خود پڑھا ہے کہ نبی کی شان کتنی بلند و بالا ہے، یہ والا معاملہ رہے گا نا. اس لیے آپ پڑھے. اور یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں نا تو کتاب سامنے رکھ کے بیان کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ مجھے آتا نہیں ہے، میں پہلے بغیر کتاب کے ہی بیان کرتا تھا، لیکن یہ اس لیے کہ آپ کے سامنے میرا ہر لفظ پروف بن کے رہے، ہر ایک چیز پروف بن کے رہے، ثبوت کے ساتھ رہے کہ میں نے کتاب کے اندر سے ایک ایک حرف آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس لیے آج تک میرے اتنے سارے بیانات ہیں، کسی نے کسی بیان پہ انگلی نہیں اٹھائی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. اس لیے دوستو میری اپیل ہے آپ سے کہ سیرت مصطفیٰ نام کی کتاب گوگل پہ جا کے لکھیے، عبد المصطفیٰ خان اعظمی علی رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، پی ڈی ایف کے اندر ڈاؤن لوڈ کیجئے اپنی پسندیدہ زبان میں اور آپ اسے پڑھیے. یقین جانے حضور کی سچی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.